محمد یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ حج کا رکوع نمبر 8 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 15. میں شروع کروں گا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا وہ مر گئے یعنی اپنی طبعی موت مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، لام تاکید کے لیے، رزق یرزق رزق دینا، اور نون آگے تاکید کے لیے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور ان کو رزق دے گا، رزقاً حسنا، اچھا رزق، عمدہ رزق. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُ، لام تاکید کے لیے، ہوا خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ تحقیق ضرور بے ضرور اللہ داخل کرے گا ان کو، مدخلاً، ایسے داخلے کی جگہ. ادخل یدخل ادخالاً، داخل کرنا، مدخل اس میں ظرف ہے جیسے مکرم، داخلے کی جگہ. اللہ ایسی جگہ پہ ان کو داخل کرے گا، یرضونہ، جس جگہ سے وہ خوش ہوں گے. رضی یرضا، راضی ہونا، یرضون جمع کا صیغہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِیمٌ، خوب جاننے والے، حلیم، بردبار ہے. ذالک، یہ تو ایک حکم تھا جو ہم نے بیان کر دیا. کیا بیان کیا؟ ذالک جب بھی آتا ہے نا انفرادی ذالک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو بات ہوئی ہے یہ تو ہے، یعنی جو ہجرت کریں گے اور قتل کر دیے جائیں گے اللہ ان کو رزق حسن دے گا، یہ بات تو ہے. ومن عاقب، اور جس نے انتقام لیا. عاقب عقاب سے نکلا ہے، عقاب سزا کو کہتے ہیں نا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جس میں جو کسی کی کے بدلے میں آپ کسی کو جب سزا دیتے ہیں، یعنی ویسے ہی کسی کو نہیں مار پیٹ رہے بلکہ کسی چیز کے بدلے میں. عقب کہتے ہیں نا ایڑی کو، تو پیچھے چلنا کسی کے، یعنی اس کے بعد جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو یعنی معاقبہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو اللہ فرماتے ہیں ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، بمثل ما، اس چیز کے بقدر، عوقب بہ، جتنی سزا اس کو دی گئی تھی. یعنی ایک شخص زید ہے، اس نے انتقام لیا، اور انتقام بمثل ما، بالکل اسی قدر لیا، عوقب بہ، جس چیز کے ساتھ اس سے انتقام لیا گیا تھا. تو یعنی زید کے ساتھ انتقام زید سے انتقام اگر لیا گیا تھا تو زید نے اسی کے بقدر انتقام لیا. اصل میں قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اور اس نے اپنے ظلم کے بقدر انتقام لے لیا ظالم سے، تو یہ بات بتا رہا ہے قرآن. اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا شخص ہے ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، اس کے لیے تو انتقام کا لفظ صحیح ہے، یعنی اس نے تو بدلے میں انتقام لیا نا. لیکن جو دوسرا شخص جس نے پہلی دفعہ اس پہ زیادتی کی تھی، تو اس کے لیے تو عقاب کا لفظ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی چیز کے بدلے میں تھوڑی اس کو سزا دے رہا ہے، وہ تو ظلم میں پہل کر رہا ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، یعنی قرآن نے پہلے شخص کے لیے انتقام کا لفظ استعمال کیا تو اسی کے مناسبت سے یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے ظلم میں پہل کی، اس کے لیے بھی انتقام کا لفظ. یعنی ہم جیسے عام محاورہ میں کہتے ہیں میں تجھ سے انتقام لوں گا، لیکن میرا انتقام اتنا ہی ہوگا جتنا تو نے مجھ سے انتقام لیا ہے. حالانکہ وہ جو جس کو دھمکی دے رہے ہیں آپ، اس نے انتقام تھوڑی لیا، اس نے تو پہل کر کے ظلم کیا. لیکن جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں مگر اللہ بھی مکر کر رہا ہے. تو اللہ مکر تو نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا تو اسی کے مناسبت سے اللہ نے اپنے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال کیا. بہرحال اس کا آسان ترجمہ ہوگا ومن عاقبہ، جس نے انتقام لیا، بمثل ما عوقب بہ، اتنا ہی انتقام جتنا اس کو سزا دی گئی تھی، خود اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. ثم بغی علیہ، پھر اس پہلے شخص کے ساتھ دوبارہ بغاوت کی گئی. بغی علیہ کا معنی زیادتی کی گئی، یہاں بغاوت کا معنی زیادتی ہے. بغا یبغی کے بہت سارے معنی آتے ہیں، طلب کرنا بھی آتا ہے، کسی پہ زیادتی کرنا بھی آتا ہے. بغی علیہ، پھر اس پہ ظلم کیا گیا، یعنی ایک شخص پہ ابتداءً ظلم کیا گیا، اس نے انتقام لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اس پہ ظلم کیا گیا.
لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اس شخص کی ضرور بضرور مدد کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعفو، عفو کا معنی معاف کرنے والا، غفور مغفرت کرنے والا ہے. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے گا؟ تو مدد تو وہ کرتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے. تو اللہ بتائیں یہ مدد اس لیے اللہ کرے گا، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل فی النہار، وہ دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے، وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے لیل رات میں. اولج یولج، ایلاجن کا معنی داخل کرنا، ولج یلیج اصل میں یولج تھا، ولوجن کا معنی داخل ہونا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی اللہ کی اتنی طاقت اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور بے شک وہ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جسے یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هُوَ الْبَاطِل، وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ، وہ اونچی شان والا ہے. علی کا معنی ذی شان، بلند شان والا، الکبیر، اور بہت بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ. الم ترى، اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، کہ نازل کرتا ہے، نازل کیا اس نے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرا، خضر عربی میں سبز کو کہتے ہیں، خضرا، اخضر کہتے ہیں سبز چیز کو، خضرا اس کی جمع آتی ہے. خضراوات سبزیوں کو بھی عربی میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سبز ہوتی ہیں. گنبت خضرا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو اخضرا، یخضرو، یہ کسی چیز کا سبز ہونا. تو مخضرتن، وہ چیز جو سبز ہو. تو اصبح یصبح، اصباحن کا معنی ہوتا ہے ہو جانا. جیسے میں کہتا ہوں اصبح الرجل فقیرن، آدمی غریب ہو گیا، پہلے مالدار تھا پھر غریب ہو گیا. تو فتصبح الارض مخضرا، اللہ فرماتے ہیں بس ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، لطف والا، مہربانی کرنے والا. لطیف کا معنی باریک بین بھی ہوتا ہے، اور لطیف لطف سے یعنی مہربانی کرنے والا. خبیر، باخبر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِی، وہ اللہ غنی بھی ہے، یعنی بے پرواہ ہے لوگوں سے، اور حمید، قابل تعریف بھی ہے. حمید بمعنی محمود ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، یعنی جو تعریف کے قابل ہو. آسان رکوع ہے یہ، مختصر لفظی ترجمہ، اور رکوع بھی مختصر تھا یہ، میں اس کی مختصر تفسیر بیان کر دیتا ہوں. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے جہاد کی اجازت دی اہل اسلام کو، اور اس سے پہلے والے رکوع میں، اور بتایا گیا کہ جن لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ان کو اللہ لڑنے کی اجازت دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اللہ کی راہ میں نکلے اور اللہ کی مدد آنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی. مکہ سے مدینہ ہجرت کی، راستے میں قتل کر دیے گئے یا لڑائی میں قتل کر دیے گئے، یعنی انہوں نے اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جس مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا نا، میں دنیا میں غالب کر دوں گا. آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہوگا، ہم زمین پہ حکومت دیں گے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. تو یہ سب کچھ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ان کو دنیا میں مدد نہیں ملی، لیکن آخرت میں ان کو اللہ نے بہت زیادہ اس کا بہترین بدلہ ادا کیا ہے. اس مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے. یعنی انہوں نے بیچاروں نے تو اللہ کی مدد اور نصرت اور اسلامی حکومت دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے. او ماتوا، یا وہ طبعی موت مر گئے، یعنی میدان جہاد میں یا ویسے ہی دشمنی میں قتل نہیں کیے، ویسے ہی مر گئے. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کو ضرور رزق دے گا. لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید، اور نون مشدد جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل تاکید کا معنی. تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے ضرور اللہ ان کو رزق دے گا، حسناً، عمدہ رزق. موت کے بعد ان کی لذتیں اور مزے ختم نہیں ہو جاتے، ان کو تو بہت اللہ نوازے گا. کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو جو سب سے بہتر رزاق ہے وہ ان کو کیسے بھول جائے گا جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی؟ ان کو کیسے مٹی میں ملا کے ختم کر دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے.
لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ضرور بالضرور مدخلاً، ایسے مقامات میں، ایسے داخلوں کی جگہوں میں، یرضونہ، کہ یہ لوگ خوش ہوں گے اس سے۔ تو دنیا میں انہوں نے فتح، نصرت اور مال غنیمت نہیں دیکھی، لیکن اللہ ان کو ایسا ٹھکانہ دے گا جنت میں جس سے یہ خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور دنیا میں رزلٹ اور نتیجہ دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے؟ تو اللہ تو ان کے حالات کو جانتا ہے۔ حلیم، بردبار بھی ہے۔ بردبار کا مطلب یہاں کیا بنے گا کہ اللہ تو یہ چاہتا تو ان کو دنیا میں فتح نصرت دکھا سکتا تھا۔ جب یہ ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے قربانی دی تھی، اسی وقت تو کافروں پہ عذاب نازل کر دیتا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، حلیم، اللہ بردبار ہے، برداشت والا ہے، کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے۔ تو اس کی مہلت، اس کے حلم کا تقاضا یہ ہے کہ فتح اور نصرت فوراً نہ آئے گی فتح و نصرت بعد میں آئے گی، اس سے پہلے جو لوگ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی صفت حلم ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فوراً فتح اور نصرت نہیں آتی، اللہ کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ شاید ان میں کوئی توبہ کر لے۔ ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ تو جو بات تھی ہم نے بتا دی کہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، یعنی ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، مکہ میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ لڑ سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلے سے پچھلے رکوع میں، تو جب انتقام لے سکتے ہیں تو پھر اگر کسی نے انتقام لیا تو کافر نے اس کے جواب میں اس پہ ظلم کیا تو اللہ اس مسلمان کی بھی مدد کرے گا۔ اصل میں یہ آیت شان نزول ہے چند صحابہ کے بارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے اجازت دے دی نا کہ تم بھی لڑ سکتے ہو اور تم انتقام لے سکتے ہو، مکہ میں تو حکم یہ تھا تم نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ مدینہ میں اللہ نے اجازت دے دی کہ تم انتقام بھی لے سکتے ہو، لیکن اتنا انتقام لوگے جتنا ظلم ہوا ہے۔ تو اب بعض صحابہ نے جب اس آیت کی روشنی میں مشرکین سے انتقام لیا اور اتنا ہی انتقام لیا جتنا ان پہ ظلم ہوا تھا، تو آگے سے انہوں نے اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تو ہمیں انتقام کی اجازت دے رہا ہے تو لیکن ہم جب انتقام لیتے ہیں تو آگے اور ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جب میں نے تمہیں انتقام کی اجازت دی ہے تو اگر تم نے ان کے ظلم کا جواب اسی کے بقدر سزا کے طور پہ دیا، پھر اگر یہ تم پہ دوبارہ ظلم کریں گے تو یہ ان کی طرف سے دوبارہ زیادتی ہوگی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس زیادتی میں۔ مدد کی وہی صورت ہے کہ فتح اور نصرت، جیسے مکہ میں اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا اور جنگوں میں اللہ نے فتح دی، تو کچھ لوگ تو اپنی آنکھوں سے یہ مدد دیکھیں گے، اور جو یہ اس فتح سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو انتقام لے گا اس سزا کے بقدر جو بیچارے اس کو سزا دی گئی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، اور اس انتقام کے بعد پھر دوبارہ اس کے ساتھ اگر کسی مشرک نے زیادتی کی، اس پر ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ پھر اس کی مدد کرے گا۔ اور مدد کی میں نے صورت بتائی، دنیا میں اللہ دوبارہ ان کو غلبہ، یعنی دنیا میں اللہ بالآخر مسلمانوں ہی کو غلبہ عطا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان پہلے طبعی موت مر گیا یا شہادت ہو گئی میدان جنگ میں، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بہت سے صحابہ کو یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم پہ جتنا ظلم ہوا تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ نے بھی ایک تھپڑ لگایا اس کو، اب ظاہر ہے وہ کبھی ایک کے بجائے دو بھی لگا دیتے ہیں آپ، یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ تھپڑ نہیں لگا سکتے، کسی اور طرح سے آپ اس سے انتقام لیتے ہیں، تو ایک اجتہادی چیز ہے یہ۔ اللہ تو اجازت دے رہا ہے کہ بھائی جتنا زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی اتنا انتقام لے سکتے ہو۔ تو جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا تو تم اتنا ہی برا کر سکتے ہو جتنا اس نے کیا ہے، لیکن اب اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ ترازو سے ناپیں اس کو، ظاہر ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو بعض صحابہ کو بھی یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہمیں انتقام لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس انتقام میں اسی کے بقدر انتقام ہم نے لینا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ زیادتی ہو گئی ہو، تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔
ایسے حکام کا انسان کو مکلف نہیں بناتا جس پہ عمل اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو. تو اب پورا بدلے میں پورا ناپ تول کے اس کے جناب جیسے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ پورا اس کے پہلے وہ اس کے کوئی پیمانہ سائنسدانوں سے ایجاد کروائیں کہ اس تھپڑ کی جو ہے وہ کتنی سپیڈ تھی اور اس سے نشان کتنا گہرا پڑا ہے، تو پورا ناپ تول کے آپ اس کو تھپڑ لگائیں گے. تو برابری اس طرح سے ممکن نہیں ہے، آج بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت نے ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کا انتقام لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، ان کے لیے تسلی کا جملہ نازل کیا کہ کچھ اونچ نیچ تھوڑی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. ذالک بان اللہ، یہ سب اس لیے یعنی اللہ نے جو تم سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ اللہ طاقتور ہے، جس کی ایک بڑی بہترین مثال ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دن کے اوقات میں رات آ جاتی ہے، رات کے اوقات میں دن آ جاتے ہیں، اور خود دن کا چلا جانا اور رات کا آ جانا اور رات کا چلا جانا اور دن کا آ جانا یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو جو اتنا پاورفل ہو وہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے انتقام کیوں نہیں لے سکتا، وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ ایک دلیل دے رہے ہیں، یہ اس کی دلیل یہ ہے. یعنی تمہیں شک ہوگا نا کہ اللہ بار بار دعوے تو کر رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے بتایا کہ جو یہ کام کر سکتا ہے دن کو رات میں، رات کو دل میں داخل کر سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ مظلوموں کی آہ سن بھی رہا ہے اور ان پر ہونے والے ظلم کو دیکھ بھی رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرے گا کہ اللہ ہی برحق ہے. جو برحق ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے. ذالکہ میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، جو پوری بات بیان ہوئی ہے نا، اللہ مدد بھی کرے گا اور طاقتور بھی ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ برحق ہے. اور یہ مشرکین جن بتوں کو پکار رہے ہیں اور جس باطل کی طرف اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے. تو باطل تو کبھی بھی پنپ نہیں پاتا، جو حق ہوتا ہے وہی پنپ پاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ عالی شان بھی ہے اور بہت بڑی ذات ہے وہ. تو جب اللہ کا مقابلہ طاغوت سے ہوگا تو فتح ظاہر ہے انہی لوگوں کی ہوگی جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہے. آگے اللہ اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بتاتے ہیں. سب صحابہ کرام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. اصل میں ہمیں تو ان آیتوں سے میں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں نا تو صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس کے باوجود قتل ہو رہے ہیں، ان کے جائیدادیں چھین لی گئی ان سے، اور مکہ سے مدینہ ان گرمیوں میں ٹریولنگ کرنا دشمنوں سے چھپ کے، وہ خود کون سا کوئی آسان کام تھا. اور جس سرزمین میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہو، ان کے باپ دادا صدیوں سے آباد ہو، زمین کو چھوڑ کے کہیں اور اسٹے کرنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اس لیے اللہ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم پس جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تمہیں انتقام کی اجازت دی ہم نے تو اور الٹا تم پہ ظلم شروع ہو گیا. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے ظاہراً، لیکن حقیقت میں خدا کی قدرت دیکھو وہ کیا کچھ کر رہا ہے. تو وہ جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ سب صحابہ کو تسلی کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا الم ترى اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فتصبح الارض مخضرا، بس زمین کیسی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ظاہر پرس آدمی تو اس چٹیل میدان کو دیکھ کے کہے گا کہ یہاں کوئی گھاس، کوئی ہریالی آ ہی نہیں سکتی. وہ تو چونکہ دیکھا ہوتا ہے نا ہریالی نکلتے ہوئے، اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. ورنہ آپ جنہوں نے کبھی گرینری نہ دیکھی ہو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو آپ لے جاؤ، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ان کو بتاؤ کہ پانی برسے گا اور یہاں تناور درخت ہو گیا، وہ کہے گا یہ سائنسی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں چٹیل میدان، زمین کیسی بنجر پڑی ہوتی ہے، اور اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کیسی لہلہاتی فصلیں اگانا شروع کر دیتی ہے. ان اللہ لطیف، بے شک اللہ لطافت والا، اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے. تو وہ رزق کے لیے جب زمین سے تناور درخت اور لہلہاتی کھیتیاں پیدا کر سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. یہ بہت آگے اللہ نے
اپنی ایک اور قدرت بیان کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو قابل تعریف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرے، جو اپنوں کی مدد نہ کرے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، اسے مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے تو طاقتور ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو مشرکین مانے نہ مانے وہ غنی ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ انہیں بھولتا نہیں ہے۔ تو آج بھی اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے اور اسباب سے نظر ہٹا کے اللہ پہ نظر رکھیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں ہم۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 9 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ الم تر ان اللہ، پہلے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر اس کی، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف ہم چلیں گے۔ الم تر، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری، اور کشتی کو بھی مسخر کر دیا، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے روک لیا ہے آسمان کو، امساک کا معنی روک لینا، ان تقع علی الارض، کہ وہ گر جائے زمین پر، وقع یقع وقوعا، اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، لیکن وقع علیہ کا معنی ہوتا ہے گر جانا، ان تقع علی الارض الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، یعنی اس کا حکم ہے کہ نہ گرے اس لیے نہیں گر رہا، ورنہ گر جائے وہ زمین پر۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، رؤوف ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے۔ کفور مبالغے کا صیغہ ہے، لام تاکید کے لیے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، بنایا ہے ہم نے، منسکن، ایک قربانی کا طریقہ۔ دیکھیں منسک کہتے ہیں، یہاں منسک سے مراد ہے مصدر، نسک قربانی، تو مصدر میں مضاف محذوف ہے، یعنی قربانی بنائی ہے کا مطلب قربانی کا طریقہ بنایا ہے ہم نے، ایک خاص طریقہ بتایا جس سے جانور کو قربان کیا جائے۔ ہم ناسکوہ، قربانی کا طریقہ ہے، ہم ناسکوہ، جس طریقے سے وہ قربانی کرتے ہیں، ناسک قربانی کرنے والا، ہو کا معنی منسک کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ناسکوہ یعنی ناسکو بہی، با حذف ہے یہاں پہ، اصل میں تھا ناسکو بہی، جس طریقے سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ایک قربانی بنائی ہے، یعنی قربانی کا طریقہ، یعنی جانور ذبح کرنے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، ہم ناسکوہ، جس طریقے کو وہ امت اختیار کرتی رہی ہے، یعنی کرتی ہے، یعنی ہر دور میں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا ہے، جانور کو حلال کرنے کا ایک یہاں قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہم نے متعین کیا ہے، جس طریقے کو وہ لوگ اختیار کرتے رہے ہیں۔ فلا ینازعنک، بس ہرگز یہ لوگ نزاع نہ کریں، یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں ہرگز، فی الامر، اس معاملے میں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ، بے شک آپ، لام تاکید کے لیے، عَلَىٰ ہدم، مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر پھر بھی آپ سے جدال کریں، جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، تمہارے اعمال کو، اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم، اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے سب کچھ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے، یعنی فیصلہ کرنا، کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما لم، ان لوگوں کی یا اس مخلوق کی، لم ينزل به سلطانا،
کہ اللہ نے نازل نہیں کی بھی اس مخلوق کے بارے میں، یعنی اس کے برحق ہونے کے بارے میں، سلطاناً واضح دلیل، سلطان کہتے ہیں واضح مضبوط دلیل، وما لیس لہم، اور ان معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس معبود پر، یعنی اس معبود کے برحق ہونے پر، علم کوئی دلیل۔ میں نے بتایا نا علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، یعنی علم کہتے ہیں یقینی طور پر کسی چیز کو جان لینا، تو یقینی طور پر جاننا جب ہی ہوتا ہے جب اس جاننے کی کوئی دلیل ہو، تو اس لیے اس کا ایک جو آسان ترجمہ کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے وہ دلیل سے بھی کیا جاتا ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور یہ عبادت کرتے ہیں اس مخلوق کی، لیس لہم بہ علم، کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات واضح آیات، تعرف اے مخاطب تو محسوس کرتا ہے، عرف یعرف عرفان کا معنی پہچاننا، تو پہچان لیتا ہے، فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں، المنکر ناگواری کے آثار، منکر کہتے ہیں وہ چیز جس سے طبعی طور پر نفرت ہو انسان کو، تو یہاں منکر سے مراد ہے کہ ان کے چہروں پہ منکر نظر آئے گا، یعنی چہروں پہ لکیریں، پیشانیاں، جس سے کہ پیشانی پہ لکیریں جس سے پتہ چلے کہ ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیفیت تو ان کے چہروں پر دیکھ لے گا۔ یکادون یسطون، کادا یکادو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، اس کا معنی قریب ہونا، جیسے جہنم کے بارے میں ہے نا، تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غیظ سے وہ پھٹ پڑے، تو یکادون قریب ہوتی ہے یہ بات، یعنی وہ کافر لوگ قریب ہوتے ہیں اس بات کے کہ یسطون کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر، سطا یسطو کا معنی حملہ کرنا، غلبہ حاصل کرنا، سطوت اسی سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کی سطوت اور حکومت تھی، تو یسطون بالذین کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افانبئکم تو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم اس بات سے بھی زیادہ بری چیز کی، یعنی جس قرآن کو جب تم پہ تلاوت کی جاتی ہے تو تمہارے چہروں پہ جو نفرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو اس قرآن کو تم جو برا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے خیال کے مطابق اگر یہ برا ہے تو کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات کی خبر نہ دوں، وہ کیا ہے، النار آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا جس آگ کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، پچھلے رکوع میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی خاطر قتل ہوئے اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، ان کو جہاد کی اجازت جو اللہ نے دی ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بیان کی۔ یہ اشکال ہوتا ہے بھئی مدد کر کیوں نہیں رہا، ہم تو قسمہ پرسی میں ہیں اور مزید بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کتنا طاقتور ہے، جب کوئی اتنا طاقتور ہو تو وہ اگر مدد کے وعدے کر رہا ہو تو اس کی علامت ہے کہ وہ مدد کرے گا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، تم دیکھتے نہیں اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا اس نے، یہ بھی تو اللہ کی طاقت ہے اور اس کے انعامات ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے کام میں لگا دیا اس نے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو وہ بھی سمندر میں اللہ کے حکم پہ چل رہی ہیں، ورنہ پانی کا کام ہے ڈبو دینا کسی چیز کو، لیکن کشتیاں تجارت کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ کیسے سمندر کے سینے کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، تو یہ سمندر کو اس لائق بنانا کہ وہ ایک بہت بھاری بھرکم چیز کو، اتنے وزن کو اپنے سینے پہ اٹھا کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیتا ہے، تو یہ اللہ ہے جس نے اس سمندر کو اور کشتیوں کو ایسا بنایا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو بھی اسی نے روکے رکھا ہے زمین پر گرنے سے، مگر یہ کہ اسی کی اجازت، اسی کے حکم سے، یعنی اس کے حکم ہوگا تو وہ گرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں گرے گا۔ تو آسمان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے، سائنس نے اس کو دریافت کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے، لیکن قرآن سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط
چھت ہے تو اللہ چاہے اس کا ٹکڑا ہم پہ گرا سکتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور آسمان جو ہے نا عربی میں ہر بلند چیز کو بھی کہتے ہیں. کل ما علاک فہو سماء. ہر وہ چیز جو آپ سے اونچی ہے وہ آسمان ہے. تو اس سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمان میں جو اتنے ستارے ہیں سیارے ہیں تو وہ بھی توڑ تاڑ کے اللہ زمین پہ گرا سکتا ہے. اور زمین تو اتنے بڑے بڑے اجرام ہیں کہ ان کا ایک ذرہ اگر زمین پہ گر جائے تو ان کا ایک ایک ذرہ ہی زمین کے برابر ہے. تو اللہ کہتے ہیں سب چیزیں میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے روکی ہوئی ہیں زمین کو تباہ و برباد ہونے سے. ان اللہ بالناس. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف. بہت رؤوف رأفت سے نکلا ہے, نرم دلی کو کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ نرم دل ہے تو مراد اس سے نرم دل نہیں ہے, کیونکہ دل تو اللہ کا دل تو نہیں ہوتا. تو اس سے اللہ چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے نا, تو جیسے کوئی انسان کسی پہ ترس کھا کے اس کو چھوڑتا ہے تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کو بھی لوگوں پہ ترس آتا ہے. تو اللہ مخلوق پہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, اس لیے نہ آسمان کے ٹکڑے گرا رہا ہے اور نہ عذاب نازل کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ہم مردہ تھے, اس نے اپنی قدرت سے ہمیں حیات دی ہے. آج سائنسدان حیات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے اور مفروضے گڑھ رہے ہیں کہ ایسے لاکھوں کروڑوں سال میں ایک سیل خود بخود ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا. حقیقت یہ ہے کہ بے جان چیز میں جان پڑ جانا یہ اتنی اچھمبے کی بات ہے کہ انسانی عقل اس کو ڈیفائن کرنے سے, ایکسپلین کرنے سے عاجز ہے. ایک انڈا جو بے جان ہوتا ہے ہم اسے تل کے کھا جاتے ہیں, اور کیسے 21 دن کے اندر اس میں پورا چوزا اور دل اور اس کے دماغ اور اس سوچنے سمجھنے کے جذبات بن جاتے ہیں, شعور پیدا ہو جاتا ہے, اپنی مرضی سے چلتا ہے, دیکھتا ہے, پھرتا ہے. تو احیاکم, اسی طرح اللہ نے انسان کو بے جان چیز سے پیدا کیا. وہ اللہ ذات ہے جس نے تمہیں حیات دی. ثم یمیتکم, پھر موت بھی وہی تمہیں دیتا ہے. ثم یحییکم, پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا تمہیں. ان الانسان لکفور, بے شک انسان بڑا ناشکر ہے. ناشکر ہے کہ دیکھ لیا اس نے کہ زمین بھی اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی, سمندر میں تجارتیں بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں, سمندر مسخر کر دیا اس نے, اور آسمان کے ٹکڑے بھی ہم پہ نہیں گر رہے, اور اسی نے ہمیں حیات بھی دی, وہی ہمیں موت دیتا ہے. ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی توحید پر ایمان لا کے اس کی اطاعت کی جاتی. اس لیے اللہ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے ان سب باتوں کے بعد کہ ان الانسان لکفور, واقعی انسان بڑا ناشکر ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ. آپ کو معلوم ہے سورت میں سورہ حج میں اللہ نے قربانی کا بھی تذکرہ کیا پچھلے رکوع میں. تو ایک مشہور اعتراض جو مشرکین ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیا مسلمانوں نے نظام چلا دیا کہ جی جانور کو ذبح کر کے کھاؤ, اگر ذبح نہیں کیا تو وہ مردار ہو جاتا ہے. آج بھی غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے ہیں اس پر. اسلام کا یہ جو حکم ہے نا کہ جانور کو کاٹو, ذبح کرو, اور ایک 4 رگیں کاٹو اس کی, تو یہ ہمیشہ سے غیر مسلم اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں, آج بھی اڑاتے ہیں. اب تو میڈیکل سائنس نے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی جانور ذبح کر کے کھانا یہ صحت کے لیے مفید ہے, کیونکہ بلڈ میں جراثیم ہوتے ہیں اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو جرمز نکل جاتے ہیں, جانور میں جو بیماری ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں, گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن جب تک میڈیکل سائنس نے یہ اعتراف نہیں کیا تھا اس وقت تک مذاق ہی اڑایا جاتا رہا تھا. غیر مسلم بہت مذاق اڑاتے تھے, ہمیشہ سے اڑاتے رہے. تو مشرکین مکہ کا ایک مشہور طعنہ تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو خدا مار دے وہ حرام ہے, اور جس کو انسان قتل کرے وہ جانور جائز ہے. یعنی جو جانور خود بیمار ہو کے مر جائے اس کو انسان نے قتل نہیں کیا, تو اس کی نسبت تو خدا کی طرف ہوگی نا, اللہ نے اس کو موت دی ہے, تو اللہ کا مارا ہوا حرام. اور انسان جب جانور کاٹتا ہے اپنے ہاتھوں سے گراتا ہے اس کو, تو انسان کا قتل کیا ہوا وہ حلال. یہ عجیب لاجک ہے. تو سورہ انعام میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ ان سے آپ جھگڑا نہ کریں, یہ ایک فضول دلیل ہے. بھئی جس کو اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے, جس کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے. جانور دونوں اللہ نہیں مارے ہیں, لیکن ایک مردار ہو گیا, اس میں خون ہے, اس کے اندر اس کا سڑا ہوا خون ہے, اور انسانی طبیعت کو بھی گھن آتی ہے اس مرے ہوئے جانور کو کھاتے ہوئے. تو انسانیت کی شرافت کے بھی اور اس کی عظمت کے بھی خلاف ہے. اور ایک وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے حکم پہ کاٹا ہے, ذبح کیا ہے, اس کے جسم سے گندا خون نکال دیا سارا اللہ کا نام لے کے, اس میں روحانی برکت بھی ہے اور جسمانی برکت بھی ہے, تو اس کو اللہ نے حلال کر دیا. تو بات یہ ہونی چاہیے کہ کس کو اللہ نے حلال کیا, کس کو اللہ نے حرام کیا. یہ فضول بات ہے کہ اللہ کا مارا ہوا اور انسانوں کا مارا ہوا. تو اس لیے وہاں تو اللہ نے یہ دلیل دی, یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ اسلام نے جانوروں کو
حلال کرنے کا اور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. ہر امت میں جانور قربان کرنے کا حکم رہا ہے. یہود و نصارہ، عیسائی یہودی جو آج مذاق اڑائیں، اگر کوئی یہودی یا عیسائی مذاق اڑائے تو ان کی شریعت میں بھی جانور ذبح کر کے کاٹنے کا حکم تھا. یہ تو بعد میں انہوں نے مردار کھانا شروع کیا. اور عجیب بات ہے کہ یہودیوں میں یہ حکم آج تک زندہ ہے. تو اسی طرح مشرکین کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم تھا. یہ تم نے مردار کھانا شروع کیا، یہ ایک نئی بدعت ہے. تو ہر شریعت میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اللہ نے کبھی بھی اجازت نہیں دی انسانوں کو مردار کھانے کی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے. ہم ناسکوہ، جس طریقے پر وہ عمل کرتے رہیں اس طریقے سے جانور قربان کرتے رہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آرڈر دیا ہو اور اس آرڈر پہ پبلک نے عمل نہ کیا ہو، بلکہ پریکٹیکلی بھی یہ نافذ رہا ہے. تو مسلمان ایک نئی چیز نہیں لے کر آئے، نئی چیز وہ لے کر آئے ہیں جنہوں نے ذبح کرنے کے طریقے کو چھوڑ دیا. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، پس اے نبی یہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں کیونکہ یہ خود غلط ہیں. ان کو آپ یہ دلیل دیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. آپ نے اپنے رب کی طرف یعنی رب کے احکام کی طرف بلانا ہے. تو رب کا حکم یہی ہے کہ جانور جب کاٹا جائے گا تو اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جائے گا اور اس کو شرعی طریقے سے باقاعدہ پراپر ذبح بھی کیا جائے گا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح دعویٰ ہے. دیکھیے اس آیت سے ذبح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے گولی کا شکار اس کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ گولی قرآن میں جو سورہ مائدہ میں اللہ نے حرام جانوروں کا تذکرہ کیا، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، وہاں میں اس کو مسئلے کو گولی کے شکار کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قرآن نے مار کے ذریعے جس جانور کا خون بہتا ہے نا، یا جو چوٹ سے مرتا ہے، اس کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو گولی میں اگر دھار نہیں ہے تو گولی بھی مار کی قوت سے اس کسی چیز میں سرایت کرتی ہے. اس میں دھار والا عمل، ذبح والا عمل نہیں پایا جاتا. ذبح والا عمل چھری میں پایا جائے گا، تیز دھار میں پایا جائے گا. اور شریعت نے تیر کے شکار کی بھی مجبوری میں اجازت دی ہے کہ اگر تم نے جانور کو تیر سے مارا یا کتے نے شکار کیا تو اس کے بھی مضبوط دانت ہوتے ہیں، دھار والے دانت ہوتے ہیں. تو اس کے حکام میں سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. لیکن گولی کا شکار کا ہمیں نہیں ملتا کہیں بھی قرآن و سنت سے کہ اس کو کس بیس پہ جائز کہے. تو اس لیے بر صغیر کے علماء نے اس بارے میں احتیاط کی رائے اختیار کی ہے، اور حنفی علماء نے بھی. وہ احتیاط یہی ہے کہ گولی کا شکار جب تک اس میں تیز دھار نہ ہو، ہاں گولی ایسی ہے کہ اس میں آگے بلیڈ لگا ہوا ہے تو پھر اس کا شکار حلال ہوگا، ورنہ گولی کا شکار حلال نہیں. اگر آپ نے گولی سے جانور مارا، اس کا خون نکل بھی گیا ہو تو بھی حلال نہیں، آپ کو ذبح کرنا پڑے گا. وہ کیونکہ قرآن ذبح کے حکام کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو اس حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی کمزور دلیل سے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر اس کے باوجود بھی یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجیے اللہ تمہارے عمل سے واقف ہے، اب اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے. اور حقیقت میں کیا ہوگا، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، ظاہری طور پر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جو اختلاف کر رہے ہو. یعنی ابھی تو اللہ نے دلائل سے فیصلہ کیا ہے، پریکٹیکلی فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. کیوں؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا ہے مخاطب تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں اللہ کو سب علم ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے. ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر پہلے سے لکھ لی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پہ بہت آسان ہے، قیامت کے دن فیصلہ کرنا اور ہر چیز کو پہلے سے لکھ لینا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں ذبح کے غلط ہونے کے یہ جو دلائل دیتے ہیں کتنے بودے دلائل ہیں، اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان پہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے برحق ہونے پر اللہ نے کوئی نہ آسمان سے دلیل نازل کی، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ان کے پاس کوئی الگ سے کوئی دلیل ہے. دو ہی دلیلیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے بتایا ہو یا خود سے سمجھ میں آیا ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بینات جو واضح دلائل ہوتے ہیں، اس میں تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو بجائے ماننے کے ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا غصہ آتا ہے ان کو، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتا ہے کہ یہ آیتیں تلاوت کرنے والے پر حملہ کر دیں، مار دیں اس کو جان سے کہ بھئی تو خاموش ہو جا. خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کے پاس دلیل ہے اس سے دلیل کا سننا بھی اچھا نہیں لگتا. آج تمام اہل باطل کی یہی ایک علامت ہے
کہ خود دلیل ہوتی نہیں ہے، لیکن جب اس کے خلاف دلیل پیش کی جائے تو بجائے جواب دینے کے وہ غصہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو ہے وہ جو دلائل پیش کر رہا ہے اس کو طاقت کے زور سے خاموش کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس قرآن سے زیادہ تمہارے خیال کے مطابق بری چیز نہ بتاؤں؟ تم اس قرآن کو برا سمجھ رہے ہو نا، جو تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تو آؤ اس سے زیادہ بری چیز بتاتا ہوں تمہارے خیال میں۔ قرآن تو برا نہیں ہے لیکن یہ اس کو سمجھتے تھے، تو وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ یعنی آج تمہارے چہرے قرآن کو سن کے جتنا بگڑ رہے ہیں، جہنم کی آگ کو دیکھ کر اس سے زیادہ بگڑیں گے، اس کی فکر کرو۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو خامخواہ کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ نا، اللہ نے کہا اللہ نے وعدہ کر لیا کافروں سے، تو اللہ اپنے پرومس اور وعدے میں کیسے پیچھے ہٹے گا؟ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کتنی خطرناک دھمکیاں ان لوگوں کے لیے جو قرآن سنتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا حق کو سنتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ حج کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 اور 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 17 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔